اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 70 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ پہلے پچھلے درس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ تھا۔ اس سے پہلے جو مویشی پالتے ہیں اس میں اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو ہماری نعمتوں میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خوشگوار دودھ کی دھاریں نکلتی۔ شہد کی مکھی کے لیے فرمایا کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہموار راستوں پر جا کر پھول کا رس لے، اپنے چھتے بنائے، اور شہد کے بارے میں فرمایا کہ اس میں پھر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے وحی کے لفظ کے ساتھ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ اور جنات کے علاوہ، ان سب کو اختیار نہیں دیا گیا، اور ان کے اندر جو کچھ انہیں کرنا تھا اس کا پروگرام پہلے سے موجود تھا۔ جانوروں کے اندر انسٹنکٹس ہوتی ہیں، ملتیں پہلے سے ان بلڈ کے کس موقع پہ کب انہیں کیا کرنا ہے، اسے ہی اللہ کی وحی سے تعبیر کیا کہ اللہ نے وحی کی۔ اصل میں تو سب جتنے جاندار ہیں ان سب کو اللہ نے وحی کی ہوئی ہے، جانور جنوں کے علاوہ اس طرح کی وحی جس پر وہ عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے خلاف ان کے اندر کسی طرح کی کوئی ٹینڈنسی، رجحان ہے ہی نہیں۔ یہ صرف انسان ہے جس کو باہر سے وحی کی گئی اور یہ اختیار ہے اس کو کہ چاہے تو وہ اس پر عمل کرے اور چاہے نہ کرے۔ یہ حصہ گزرا، درمیان میں قرآن کا انداز یہ ہے کہ ضروری ہدایات بیچ میں دیتا چلتا ہے، اسے بٹوین دی لائنز، بین السطور، یعنی ایک بیان چل رہا ہے، اس میں درمیان میں کوئی بات پھر سمجھانے کی کہی، پھر پرانا بیان شروع ہو گیا۔ اصل میں نعمتوں کا بیان چل رہا ہے، اور سورہ نحل میں اگر سب سے زیادہ آیتیں دیکھیں یا ہم یہ کہیں کہ اس کا تھیم ہی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، اس کی نعمتوں کا بیان، اس میں بھی بیچ میں بین السطور یا بٹوین دی لائنز ضروری احکامات آتے ہیں۔ بات چلی آ رہی ہے بہت دور سے، پیچھے سے، جہاں یہ کہا تھا کہ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، تمہاری اسے تم اپنی کمائی نہ سمجھنا۔ انسان اپنی کمائی سمجھے گا تو اسے جیسے چاہے گا استعمال کرے گا۔ جب وہ کسی کی عطا ہوگی، بخشش ہوگی، کسی کی دی ہوئی ہوگی، تو پھر اس کی پسند کے مطابق استعمال کرنا ہوگا۔ نعمتیں وہ گنائی جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے بیان، جو کائنات میں، یونیورس میں ایسے موجود ہیں کہ اس میں تمہاری محنت کا دخل نہیں، تمہارا اختیار بھی نہیں، اور وہ مل رہی ہے۔
دنیا میں جو کچھ بھی تم محنت کر کے کما کر لیتے ہو، تو اس محنت کی کیپیسٹی اور اسے کمانے کی کیپیبلٹی اور صلاحیت وہ بھی اصل میں اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، جسے وہ جب چاہے چھین لے۔ لیکن خاص طور سے ان نعمتوں کا بیان چلا رہا تھا جس میں تمہاری کوششوں اور صلاحیت کا کوئی دخل ہی نہیں۔ پھر درمیان میں یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ بیچ بیچ میں انسٹرکشن آتی ہیں، پھر وہ بیان شروع ہوتا ہے۔ وہ شہد کی مکھی اور وہ دودھ کی جو نعمت بتائی تھی، اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ اللہ نے تم سب کو پیدا کیا، تخلیق کیا، وہی تم سب کو وفات دیتا ہے، وفات دے گا، اور درمیان میں دیکھو کیسا حصہ آتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی صلاحیتیں، اس کی کیپیبلٹی، اس کا علم بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تو وہ کچھ نہیں جانتا تھا، یہ بات آگے توجہ دلائی ہے اسی چند آیتوں کے بعد آ رہی ہے۔ پیدا زیرو نالج کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس کی کیپیبلٹی، صلاحیتیں، اس کی نالج بڑھنی شروع ہوتی ہے، بہت اپنے آپ کو قابل سمجھنے لگتا ہے، بہت اپنے آپ کو ہر چیز کے یوگیہ ماننے لگتا ہے۔ آگے عمر میں پھر وہ حصہ آتا ہے کہ جب جسے ارذل العمر کہیں، عمر کا وہ حصہ جو سب سے نیچا ہے، نیچ ہے، تچھ ہے، بہت اچھے علم والا، پھر علم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ساتھ تو بڑھ رہا نا، اب ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔ ورڈز یاد کرتے، زبان پر نہیں آتے، بول نہیں پاتے اس چیزیں تو زندگی بھر جسے استعمال کرتے رہے، بولتے رہے، لکھتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، جس پر کتابیں لکھی، خود کو یاد نہیں، اور حالت نیچے آتی، اس سے بھی نیچے، اور جیسے اور عمر بڑھتی، اور بڑے بڑے ان لوگوں سے جو جن کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، ان سے میں ایسی حالتوں میں ملا ہوں کہ اس وقت اس اسٹیج پر انہیں نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس اب وہ چیز ہے جو تمام دنیا میں مشہور ہے۔ علم کے سمندر تھے، ان حالتوں میں بھی میں ملا تھا، اس حالت میں بھی ملا تھا کہ جو اب کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ یاد نہیں آ رہا ذہن میں، اسے انہیں علم کی چیزوں ذہن میں لا رہے ہیں۔ کچھ ذہن میں اگر آ بھی گیا تو ورڈز، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ یہ دیکھو، جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہو، اپنی اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں وفات دیتا ہے، لیکن پھر اس سے پہلے تمہاری زندگی میں وہ حصہ بھی آتا ہے بہت اطراف سے کہ جب وہ ساری صلاحیتیں تمہاری نظروں کے سامنے ختم ہونا شروع ہو جاتی۔ علم بڑھ رہا تھا عمر کے ساتھ، اب علم کم ہو گیا۔ یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ کہ اچانک وہ جسے چاہے انسان کو جو کچھ دیا ہے وہ سب کچھ چھین لے اس سے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیرالسس ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، ہیمریج ہو گیا۔ اچانک نہ بھی ہو تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ صلاحیتوں کا ڈیٹیریوریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اچانک کسی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ یا حادثہ نہیں پیش آئے، تب دیکھتے ہو کہ حالت کیا ہو گئی۔ تو انسان کو اس پر غور کرو۔ لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، بڑا علم حاصل کیا تھا، کچھ علم نہیں بچتا اس عمر میں آخر۔ ان اللہ علیم قدیر،
علم والا تو صرف اللہ ہے اور قدرت والا بھی اللہ ہے. یہ علم کی وجہ سے جو لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم کیپیبل ہیں، بہت سی چیزوں پر قادر ہیں، تو اصل میں قدرت والا بھی یہی ہے. یہ تو تھوڑے سے دنوں کی بات ہے، وہ بھی اللہ کی عطا تھی. پیچھے جو اللہ کی بخششیں گرائی تھی اس میں پھر کہا کہ اپنی زندگی پہ یہ غور کروں. اس کے بعد پھر بات کو آگے کائنات کی چیزیں بات کو شروع ہوگی. درمیان میں یہ اس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا کہ تم خود اپنی زندگی پر غور کرو. درمیان میں اس سے متعلق کچھ ہدایتیں دینے کے بعد یہ اگلی آیت ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. روزی کے معاملے میں اللہ نے کچھ کو کچھ پر پریفرنس و فضیلت دی. کچھ کے پاس روزی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس کی انکم زیادہ ہوتی ہے، سب کی برابر نہیں ہوتی. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. تو جو ان کے انڈر میں ہوتے ہیں عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، ایسے جیسے کچھ لوگوں کے کچھ لوگ مالک ہوں، تو وہ جو ملکیت میں ہوتے ہیں، جو ماتحت ہوتے ہیں، جن کو فضل عطا ہوا، وہ ان کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی روزی میں سے نہیں دیتے. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ وہ برابر ہو جائیں گے ہمارے. اس سے بعض لوگوں نے یہ مطلب نکالا اس حصے سے فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں گے روزی میں. اس سے بعض لوگوں نے یہ مطلب نکالا کمائے کوئی چاہے کتنا، لیکن ملنا سب کو برابر سے چاہیے دنیا میں. ان الفاظ سے یہ مطلب نکالا وہ جو سوشلزم کہتا ہے، وہ جو کمیونزم کہتا ہے. اسٹیٹ اور حکومت تقسیم کرے گی، ڈیوائڈ کرے گی سب کی نیڈز کے حساب سے، سب میں برابر سے. کمانا ہر ایک کو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ہوگا، لیکن اپنی ساری کمائی ہر ایک نہیں رکھے گا. اسے اسٹیٹ ڈیوائڈ کرے گی لوگوں کے اندر اور برابر سے ڈیوائڈ کرے گی یا ان کی نیڈز کے حساب سے ڈیوائڈ کرے گی. ان الفاظ سے بھی بعض لوگوں نے وہ نکالنے کی کوشش کی. مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ تمہاری جتنی کمائی ہے وہ کمائی سب میں برابر سے ڈیوائڈ ہو جائے اور سب برابر ہو جائے. یہ ان نیچرل ہے، یہ قرآن نے نہیں کہا. اور نہ پھر کوئی کمانا شروع کرے گا، نہ کوئی اس کے لیے محنت کرے گا جن کی صلاحیتیں زیادہ ہو جب اسے ملنا ہی بہت کم ہے. انسانی فطرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کماتا رہے، وہ نیچر کے اگینسٹ ہے. پھر پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے کہ اسٹیج پر جائے. یہ جو برابر کی بات کہی وہ رزق کے بارے میں کہی کہ وہ جنہیں اللہ نے اپنا فضل عطا کیا ہے وہ لوٹاتے نہیں ان کی طرف جو اللہ نے رزق دیا ہے. کن کے سب لوگوں کو نہیں کہا، عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. پہلی بات جو ان کے انڈر میں ان کی خاص طور سے ذمہ داری، جن کے وہ مالک ہیں، یعنی جن کا اپنا اختیار نہیں، کمائی ان کی ہے، ان کی ذمہ داری ہے. اور ذمہ داری بھی یہ نہیں ہے کہ ایک جیسا دونوں کا گھر ہو جائے، ایک جیسی ضرورت استعمال کی ساری چیزیں ہو جائیں سب دونوں کے پاس، بلکہ ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی ضرورت کی روزی پوری ملے انہیں. یہ کہا کہ رزق ہی، ان کے رزق کی بات کی، ان کی کمائی اور ایمینٹیز کی، دوسری ضرورت کی چیزوں کی بات نہیں کی. ان کی ضرورت کی روزی پوری ملے انہیں، اس میں برابر ہو. اس میں برابری یہ نہیں کہ ان کے لیے گھٹیا ہے یا مفاخرے کر رہے ہیں یا تنگی سے گزار رہے ہیں کھانے کے لیے بھی اپنی روزی کے لیے. خالی اتنا ہی نہیں کہا کہ اس جیسا ہی ہو جائے گا تم کھاتے ہو، اس میں وہ برابر ہو جائیں. ایسا نہیں کرتے.
جب اللہ نے کسی کو فضل زیادہ اپنا عطا کیا. افبی نعمت اللہ یجحدون، تو یہ اللہ کی نعمت کا ٹھکرانا ہے، یہ نعمت کی ناشکری ہے، یہ نعمت کا انکار کرنا ہے. اوپر سے یہی تو بتاتے، اس سے پہلی آیات کے اندر یہی تو بیان چلا آ رہا تھا کہ یہ اللہ کی عطا کی نہیں ہے تمہیں، تم کیا لائے تھے، اور یہاں جب چاہے وہ چھین لے. اسے پچھلی آیت میں کہا کہ تجربہ تم کرتے ہو نا کہ بڑے قابل ہو گئے اور پھر وہی قابلیت ساری غائب ہونی شروع ہو جاتی ہے عمر بڑھنے کے بعد. وہ جب چاہے اچانک بھی سارا چھین لے، وہ شروع سے ہی نہ دیتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو دوسروں کا ماتحت بنایا، دست نگر کیا کہ وہ ان کا خیال رکھیں. ذمہ داری یہ تھی کہ ان کو روزی برابر سے ملے، روزی میں کمی نہ آئے ان کی، اور اگر کمی آتی ہے تو پھر یہ اللہ کی نعمتوں کا جو تمہیں اس انکار ہے. انکار کیا مطلب ہوا؟ کتاب اللہ کی نعمت نہیں دی ہوئی، خوب الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے ہو، خوب کہتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. انکار کہاں ہوا؟ انکار یہ ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ کی عطا ہوتی تو پھر اس میں سے جو اللہ نے چاہا تو اسی شکل میں خرچ بھی کرتے. یہ اصل میں اس بات کا انکار ہے کہ تم یہ ماننے کا انکار ہے کہ تم اسے اللہ کی دی ہوئی سمجھ رہے ہو، اپنی کمائی سمجھنے لگے. یہ اس کا انکار ہے. اللہ کی نعمت کا جو انکار کا مطلب ہے یہاں پر یہ ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. اور غور کرو، اللہ نے تمہارے ہی درمیان تمہارے ہی نفوس میں سے تمہارے جوڑے بنائے. وجعل لکم من ازواجکم بنین، پھر ان سے نسل آگے چلی، بیٹے ہوئے. وحفظۃ، ہوتے ہوئے آگے نسل اور چلی. ورزقکم من الطیبات، اور تم سب کو پاک روزی عطا فرمائی. اب دیکھیں ان رشتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہیں آپ اچھا کھلاتے پلاتے ہیں کہ انہیں تو تم سمجھتے ہو. اس پر بھی غور کرو نا. اللہ نے جو روزی بھیجی وہ تمہارے ہاتھ میں بھیجی. بیٹوں کے بارے میں تو یہ نہیں سوچتے کہ ان کو دینے کا نہیں تھا، ان پر تو خوب خرچ کرتے ہو. بیٹے پوتے جو تمہاری نسل میں آ رہے، ڈائریکٹ تو انہیں نہیں بھیجی تھی روزی، تمہاری معرفت تو ملتی ہے. تو اسے تو تم پہچانتے ہو کہ ان کا بھی حق ہے اس میں، ان کی روزی بھی ہماری بات بھیج دی. اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو، ان کو دیتے ہو. ان کو برابری کا کیا، اپنے سے زیادہ دیتے ہو، اپنے سے زیادہ دینا چاہتے ہو. اوروں کو نہیں دیتے. کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کا حق ہے تمہاری اس آمدنی. یہاں تک تو تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ہر ایک کو ڈائریکٹ اللہ نے روزی نہیں بھیجی ہے. تمہارے بیٹے پوتے تمہارے ذریعے ملتی ہے انہیں. ایسے ہی کچھ اور لوگ بھی ہیں جو تمہارے ماتحت ہوئے، جیسے یہ ماتحت تھے بیٹے اور پوتے. ایسے کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان کی روزی بھی، ان کو بھی روزی ایسے ہی ملنی چاہیے، اسی لیول کی جیسے تمہیں مل رہی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے افبالباطل یؤمنون، تو کیا باطل پر ایمان لاؤ گے؟ باطل پر ایمان لاتے ہیں وہ. دیکھیے ایمان کا لفظ ہے، باطل پر بھی، جھوٹ پر بھی، اسد پر بھی ایمان ہوتا ہے. کیا پھر وہ باطل میں ایمان لائیں گے، اسد میں ایمان لائیں گے؟ ایمان میں نے بہت مرتبہ سمجھایا ہے اور ریمائنڈ کراتا چلا آیا ہوں. زبان سے خالی کچھ کہنے کا نام نہیں ہوتا، نہ یہ سمجھنے کا نام ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے، ہم سمجھ رہے ہیں. اللہ نے جو قانون مقرر کر دیے ہیں ان
ان قانونوں کی صداقت، ان قانونوں کی سچائی، ان لاز کی ایفیکٹونیس کا دل سے یقین ہو، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، کہہ رہے ہیں ہم دل سے پڑھتے ہیں، ایمان ہو گیا۔ بہت مرتبہ میں نے بہت سی مثالیں دی ہیں۔ ایمان عمل پر مجبور کرتا ہے، جس چیز پر ایمان ہے اس کے خلاف انسان عمل نہیں کرتا۔ اگر لوگ فرسٹ اسٹوری پر ہوں اور زینے میں آگ لگنے کے بعد اوپر پڑ رہی ہو تو کھڑکیوں سے کودیں گے، وہ زینے میں سے نکل کر نہیں بھاگیں گے، چاہے کھڑکیوں سے کودنے میں زخمی ہو جائے، فریکچر ہو جائے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس قانون کی سچائی پر انہیں پورا یقین ہے کہ یہ تو ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ادھر سے کہتے آگ کے بیچ میں سے نکل کر گئے تباہ ہو جائیں گے، ادھر سے کچھ چھوٹے آئیں گے کھڑکی سے کودنے میں۔ اس قانون کی سچائی پر یقین ہے۔ جب یقین ہے تو وہ سینے میں سے نکل کر نہیں جاتے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان عمل پر مجبور کرتا ہے۔ ایمان نظر نہیں آتا، عمل نظر آتا ہے، تو یہ اس کا ایکسٹرنل پارٹ ہے، ایکسٹرنل ایکسٹینشن ہے عمل ایمان کا۔ اللہ نے جتنے قانون یہاں پر رکھے ہیں، جتنے لاز یہاں پر رکھے ہیں، کچھ لاز نیچر میں رکھ دیے جو تم پتہ لگاتے رہتے ہو، تمہارے علم میں آتے چلے جاتے ہیں آگے، جیسے جیسے انسان کی نالج بڑھ رہی ہے، اس پر تو تمہیں پورا یقین ہوتا ہے اس کی سچائی کا۔ یہ 100% یقین ہوتا ہے کہ آگے آنے والی کس ڈیٹ کے اندر سورج کس وقت ڈوبے گا، یہ 100% یقین ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جو لاز نیچر کے ہیں، جب انہیں اسٹڈی کر لیا تو اب اس کا نتیجہ ایسے ہی نکلے گا، اس بات پر پورا یقین ہوتا ہے، اسی کے مطابق تم عمل کرتے ہو۔ کچھ لاز وہ ہیں جو ایکسٹرنل ایسے سامنے نظر نہیں آتے، وہ اللہ نے وحی کے ذریعے بھیجے تمہارے پاس۔ ان قانونوں کی خلاف ورزی بھی ایسے ہی نقصان پہنچائے گی، اور ان قانونوں کی صداقت سچائی پہ بھی ایسے ہی یقین کرنا ہوگا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ کہ اگر اس کے خلاف کیا تو تباہی ہے، اس کے مطابق کیا تو کامیابی ہے۔ اس قانون کی سچائی پر وہ جو اللہ نے بھیجے ہیں، یقین ہونے کو ایمان کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ منہ سے کہنے کو ایمان نہیں کہتے۔ محض اتنا ہو خالی زبان سے کہہ رہے ہو، اسے ایمان نہیں کہتے۔ افبالباطل یؤمنون، باطل پر ایمان لاتے ہو؟ کیا پھر تم باطل پر ایمان لاتے ہو، جھوٹ پر، حسد پر، جب عمل اس کے مطابق کر رہے ہو؟ قانون نے وحی نے بتا دیا کہ یہ قانون ہے، اس کی خلاف ورزی کرو گے تو تباہ ہوگے، اور تم عمل اسی پر کر رہے ہو، تو اس کا مطلب باطل پر ایمان لا رہے ہو۔ اگر عمل تمہارا ویسا ہے، یہ حق پر ایمان لانا نہیں ہوا۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، تو پھر وہی لوگ ہیں جو نعمت کا کفران کرتے ہیں، جو نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعمت یہ اللہ کی عطا نہیں ہے، یہ بھی قانون ہے کہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ اس قانون کی سچائی کا انکار کر رہے تھے۔ جب وہ اپنے بیٹوں پوتوں کو کھلاتے ہیں، اور کچھ اور لوگوں کی بھی ذمہ داری اس سے باہر بھی، ان کو وہ رزق سے یا تو محروم کر دیتے ہیں، اللہ نے ان کا حصہ بھی ان کے پاس بھیجا تھا، یا ان کو روزی میں برابر نہیں کرتے، تو پھر اللہ کی نعمت کا کفر کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کمائی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا۔ اب پھر یعبدون کا تو پھر ترجمہ یہی ہو جاتا ہے نا کہ پھر وہ عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کو تو پھر اردو میں بالکل ہی
مطلب بدل جاتا ہے اردو میں بولنے سے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور اللہ کے سوا دوسروں کے قانون ماننے لگتے ہیں. یہی دوسروں کو حاکم بنانا ہوا. اللہ کے قوانین کے خلاف اگر دوسروں کے قانون جا رہے ہیں تو وہ اس میں یقین رکھنے لگتے ہیں یہ ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے, یہ سچے ہیں. اللہ کے سوا دوسروں کے یہ بندگی ہو گئی ان کی, یہ ان کو الہ بنانا ہو گیا. اور وہ کون ہے دوسرے؟ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا, آسمانوں اور زمین میں سے تمہارے لیے, ان کے لیے کسی بھی طرح کے روزی کے مالک وہ نہیں ہے جن کے قانونوں کو یہ اللہ کا قانون چھوڑ کر ماننے لگے. یہ ہے ان کو معبود بنانا. اللہ کے قانون کے خلاف جو دوسروں کے تم نے ماننے شروع کر دیے ان کے بارے میں غور کرو. وہ روزی دیتے ہیں آسمانوں اور زمین میں سے کسی طرح کی روزی تمہیں دینے کا اختیار بنے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ, ان کی پاور بھی نہیں ہے, استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ کر سکے ایسا. تو پھر جس کی پاور میں ہے آسمانوں اور زمین کی تمام روزی تمہیں دینا, اسی کا قانون ماننا چاہیے نا. یہ نعمت کا انکار ہے, یہ کفر ہے کہ تم یہ نہیں کر رہے. وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ, طرح طرح کے مثل بنا لیے اللہ کے, بڑے محدود اور سیمت, بڑے لمیٹڈ میننگ میں لوگ اس طرح کے بیانات کو اور الفاظ کو لیتے ہیں. ادھر دیوی دیوتاؤں بتوں کا ذکر ہو رہا ہے, مورتیوں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کے مقابل کے دیوی دیوتا مت مانو, اللہ کے مقابل کی یا اس کے پیرللز مت بنانے کی, ان کی مورتیاں مت بناؤ. بہت سیمت تو بڑا لمیٹڈ. قرآن کے الفاظ کو جب کر دیتے ہیں تو پھر زندگی کا پیٹرن ہی بدل جاتا ہے. بے فکر ہو جاتے ہو تمام چیزوں سے جتنی قرآن نے بتائی ہیں, اور جن سے زندگی کامیابی کی طرف جاتی وہ ساری کی ساری ہاتھ ہی نہیں آتی. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ, اللہ کے لیے مثل مت بنانا, اس کی لائکنس, شکل صورت کی بات تھوڑی ہو رہی ہے کہ مورتی مت بنانا. وہ بھی ٹھیک ہے کہ تم نے امیجن کر لیا اور مورتیاں گڑھ لی, کسی نے نہیں دیکھا, لیکن اللہ کی پاورز کی بات ہو رہی ہے, اللہ کے اختیار کی بات ہو رہی ہے. جب تم دوسروں کا یہ ادھیکار اور یہ حق مان لو کہ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے اوپر قانون امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور انہی کا قانون, ان کا قانون درست ہو سکتا ہے, تو یہ اللہ کے مثل بنا لیے تم نے. الہ وہ ہے کہ ہر طرح کا آخری رائٹ اور اختیار ہو قانون بنانے کا. اگر تم نے راضی ہو گئے دوسروں کے قانون پہ اللہ کے قانون کے خلاف, تو یہ مثل بنا لیے اللہ کے, تم نہیں الہ مان رہے. ایسا مت کرو. روزی تمہیں دے رہا ہے, وہی مالک ہے آسمانوں اور زمین سے. یہ بادل یہ لوگ نہیں جن کے تم اللہ کے مقابلے میں قانون مانتے ہو. سمندر سے ویپرز کو سورج کی گرمی سے یہ نہیں لے جاتے اوپر, اللہ لے جاتا ہے. بادلوں میں سے پھر پانی جو اترتا ہے وہ پانی اللہ اتارتا ہے, یہ نہیں اتارتے جن کے قانون تم ماننے لگے. پھر سارا کا سارا پانی نیچے بھیج دے تو سب تباہ ہو جائے. اس پانی کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر اسٹور کرتا ہے گلیشیئرز کی شکل میں, یہ اللہ کرتا ہے. یہ ان کے پیچھے کہا پچھلی آیت میں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ, ان کی طاقت نہیں ہے, ان کے اختیار کی چیز نہیں ہے, مالک نہیں ہے, کر نہیں سکتے, کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے. یہ ان کی پاورز کی چیزیں. پھر اس کے بعد اس کو گریجولی سال پر لاتا ہے نیچے تمہارے لیے پانی کے سٹورز. یہ ان کی پاورز کی چیز نہیں تھی. اور اس سے پہلے پھر اسی صورت کے اندر مثالیں کتنی اور بہت سی دیتی ہیں کہ یہ ان کی پاورز کی چیزیں کہاں تھی. تو پھر قانون اسی کے مانو نا. جو پاور لیس ہے, مالک نہیں ہے,
قانون ان کے مانو گے تو انہیں الہ بنا رہے ہو، پھر اللہ کے ساتھ ایسا مت کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، اللہ کو علم ہے اس بات کا کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے. تو اس نے وہ چیزیں بتائی ہیں جو تمہاری زندگی کی کامیابی کا، جو اس نے وہ قانون دیے ہیں جس سے تمہاری انڈیویجول لائف بھی اور کلیکٹیو لائف کامیاب ہو جائے. تمہیں نہیں معلوم کامیابی کس چیز میں ہے. لوگ بناتے ہیں یہ امینڈمنٹ کیوں کرنے پڑتے ہیں، لاز میں سنشودھن کیوں کرنے پڑتے ہیں سمویدھان کے اندر؟ اس لیے کہ پہلے خوب سوچ سمجھ کر ایک قانون بنایا تھا، دیکھا کہ نہیں وہ تو فٹ نہیں ہو رہا، بہت سی خرابیاں ہیں، کچھ تو الٹے نقصان پیدا کر رہے ہیں، کچھ یہ کہ تھوڑا سا فائدہ ہوا باقی نقصانوں کو کور نہیں کر رہے، اور بہت سے تو الٹے نقصان پیدا کر رہے ہیں. جس مقصد کے لیے بنا تھا اس کے الٹے ایفیکٹس آ رہے. کہتے ہیں سنشودھن کریں، امینڈمنٹس کریں. تو وہ نہیں جانتے بنانے والے آگے تک کہ کیا چیز ضروری ہے ہمیشہ کے لیے، کیا درست ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. مثالیں دی ہیں دو آگے پھر. ویسے یہ پہلی مثال ہے، دو ایکسٹریمز کی بات کی ہے تاکہ اسے تو بڑی آسانی سے تم ڈیفریشیٹ کر لو گے نا. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء. مثال سنو، اللہ سمجھنے کی کوشش کرو مثال سے بات. ایک غلام ہو جو کسی کا ایسا ہو کہ بالکل کوئی اس کا مالک بنا ہو اور کسی بات کا ذرا سے بھی اسے کوئی رائٹ نہ ہو، کسی چھوٹے چھوٹے معاملے میں کوئی ڈسکریشن، کوئی رائٹ نہیں. ایک ایسا غلام. اور ایک دوسری ایکسٹریم کی کنڈیشن ہے کہ ایک ایسا انسان جسے ہم نے یہ ساتھ میں الفاظ ممر رزقنا ہم نے دی، اللہ جسے ہم نے روزی دی، ومن رزقنا منا رزقا حسنا، اور اچھی روزی دی، فهو ينفق منه سرا وجارا، اس میں سے وہ اپنے ڈسکریشن سے خوب اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے، خاموشی سے بھی خرچ کرتا ہے. یہ دو ایکسٹریمز ہیں. ان ایکسٹریمز کے بیچ میں بھی بہت سی چیزیں. ایک ایسا انسان جو غلام ہے، کسی طرح کا کوئی ڈسکریشن نہیں اس کے پاس. اس کے بعد کی حالت ہو سکتی کہ ہے تو غلام لیکن بہت سے ڈسکریشن بھی ہیں، وہ اس سے بہتر ہوگا. اس کے بعد کی حالت ہوتی نہیں، غلام نہیں ہے، آزاد ہے لیکن بڑی پابندیاں ہیں، اپنی مرضی سے نہیں ہے آزاد، وہ غلام نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں، پوچھ کر پاور اس کے پاس نہیں، دوسرے سے پوچھ کر یہاں خرچ کرے نہیں کرے، یہاں انویسٹ کرے نہیں کرے، یہاں لگائے نہیں لگائے. ایک وہ اسٹیج ہے بیچ میں، اور بھی بہت سی ہیں، میں درمیان کی کچھ بتا رہا ہوں. اور ایک اسٹیج یہ ہے کہ لیکن یہ یاد رکھنا یہ الفاظ ہے کہ ہم نے دی ہے روزی، ہم نے اپنی جو روزی اس کے پاس دی وہ پورے طریقے سے سارے ڈسکریشن اس کے پاس ہے کہ جیسے دل چاہے خاموشی سے کسی کو دے دے. کہ پہلے کی حالت ایک وہ بھی ہو سکتی ہے، دے تو سکتے ہیں آپ، لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ بتا کر دیں گے، انفارم کریں گے، ایسا نہیں چپکے سے دیا ہے کسی کو. ہوتا ہے یہاں پر ہمارے یہاں ہم لگاتے ہیں پابندیاں، ہم اپنے چھوٹوں پر لگاتے ہیں پابندیاں. کوئی چیز کسی کو دینا چاہو اپنی دے دو، دے سکتے ہو لیکن بتاؤ گے، یہ نہیں کہ چپکے سے دیا ہے. یہ اس سے آگے کی بات ہے. پورا رائٹ ہے جو ہم نے تمہیں روزی دی اس میں سے اعلانیہ دو، چپکے سے دو، بالکل ٹوٹل فریڈم. ہاں یہ بات اپنی جائے کہ روزی ہماری دی بھی ہو. ان دونوں ایکسٹریمز میں سے کیا پسند ہے تمہیں، کون بہتر؟ کتنی سمپل بات. اگر دو پوزیشن ایسی ہوتی جو ایک دوسرے کے لگ بھگ برابر کی ہوتی، کر سکتے تھے ڈیبیٹ کے نہیں بھائی اسی میں بہتری ہے، ذرا بتا کر ہی دینا چاہیے. کوئی کچھ یہ کہتے رہتے کہ نہیں زیادہ سپیریئر پوزیشن تو یہ ہے کہ ہماری مرضی اپنی مرضی سے دیں گے، خاموشی سے دل چاہے گا چپکے سے دیں گے.
اس میں ڈیبیٹ ہو سکتی تھی ٹچنگ پوزیشن میں، لیکن ایک بالکل وہ اسٹیج جو شروع کی تھی اور ایک آخری اسٹیج یہ بیان کر دی. اگر اب بھی کیا کوئی تم یہ سوچ سکتے ہو کہ دونوں یہ طے کرو کہ ان میں کون سپیریئر ہے؟ کامن سینس کی بات کیا، بہت ہی معمولی، کوئی اگر عقل کا بہت کم ہو اس سے بھی سوال پوچھو گے تو کوئی سوال کلیئر ہے بالکل کہ سر جواب اس کا پوچھنے کی بات ہے. ایسی مثال لے لو کہ جس کو کسی طرح کی کوئی پاور نہیں، کسی بھی معاملے میں، ایک بھی معاملے میں غلام ہے، مملوک ہے، بالکل ٹوٹل دبایا ہوا، کرش کیا ہوا ہے. اور ایک وہ ہے کہ ہم نے اسے روٹی دی، اس کا وہ اس روٹی کو اپنے اختیار سے جیسے دل چاہے خرچ کرے، چاہے اعلانیہ کرے، چاہے خاموشی سے. بتاؤ کیا بننا پسند کرو گے؟ تمہیں کیا پسند ہے دونوں میں اگر چوائس دے دی جائے؟ بتاؤ سپیریئر کون ہے؟ کہ یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. هل يستوون، کیا وہ برابر؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ تو اس کا تو جواب ہر ایک کو معلوم. جانتے ہیں کیا؟ بل اکثر اس کے بعد اکثر لوگ اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے، نہیں جانتے، اکثریت نہیں جان رہی، اس بات کو نہیں سمجھ رہی، اس کے بعد نہیں سمجھ رہی کہ یہ سپیریئر پوزیشن یہی بہتر ہے. یہ تو بچہ یہ کوئی چھوٹا سا کم عقل کا، معمولی عقل کا بھی جانتا ہے اس بات کو. تو یہ پوزیشن تمہارے لیے سپیریئر ہے یہ، لیکن اس میں ساتھ میں یہ شامل ہے کہ وہ بھی ہم نے دی ہے. یہ وہ اسٹیٹس ہے جو تمہیں دیا ہے، شکر ادا نہیں کرتے. باقی مخلوق کو نہیں دیا ہے. یہ کیا ہے؟ آسمان اور عبدم مملوکن، کہ جیسا اللہ نے چاہا، ذرا سا بھی کچھ، کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی کسی بھی طرح کی کچھ اور ہے نہیں، ویسے ہی کرتے ہیں. درمیان میں پیڑ پودے ہیں، جانداروں میں آگے لیونگ تھنگز میں، یہ وہ ہیں جو جن کو خوشی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، لیکن ہے تمہارے رحم و کرم پر. اس کے ساتھ اب کچھ جذبات ہیں، کچھ ایموشنز ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے لیکن ہوتے ہیں. اس کے بعد کی آگے کی بھی لائف ہے، جو اینیمل لائف، وہاں ڈسکریشنز آ گئے، کچھ اختیارات آ گئے، کچھ رائٹس آ گئے جو بڑھ گئے اسے پیڑ پودوں کے مقابلے میں. پیڑ کو کاٹ ڈالیے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے. اس کو کاٹنے جائیے، مارنے جائیے تو بھاگ جاتا ہے، حملہ کر کے کاٹتا بھی ہے. آپ نے اپنی انٹیلیجنس سے وہ ترکیبیں استعمال کر پائیں کہ کسی کو کاٹنا نہیں، بھاگے. وہ بھی ہوتا ہے جہاں وہی مار ڈالتا ہے. اب یہ ڈسکریشن بڑھ گیا، لیکن ابھی پورے طریقے سے اپنی چوائسز میں وہ آزاد نہیں ہے. اس کے اندر بھی چپ ہے، وہ بھی کنڈیشن مائنڈ کے ساتھ میں ہے. جو جس کی مینٹیلٹی بنی ہوئی ہے اس سے وہ نہیں نکل سکتا، بس ویسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے. اس کے آگے کی اسٹیج ہے تم سب سے سپیریئر انسان. پورے طریقے سے اس کو لبرٹی ہے اور آزادی ہے کہ جو دل چاہے، جیسے دل چاہے کرے. ان کی لائف پھر بھی اپنے انسٹنکٹ سے بندھی ہوئی. کتے کو اگر کسی نے کھانا کھلایا ہے، کچھ دنوں کھانا کھلایا ہے، تو وہ تم ہلائے گا، وہ وفادار ہو ہی جائے گا، چاہے وہ کتا آسٹریلیا کا رہنے والا ہو، چاہے یو ایس اے کا، چاہے ہندوستان کا. یہ اس کی انسٹنکٹ ہے، وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا. یہ اس میں فیڈ ہے، یہ انسٹنکٹ اس کے اندر فیڈ کی ہوئی ہے. انسان کر سکتا ہے، دبا دیتا ہے اور دبا دے سکتا ہے. نہیں دینا چاہیے لیکن دے سکتا ہے اور دیتا ہے. اب یہ پوری فل آزادی ہو گئی، فل فریڈم ہو گئی. ہاں، یہ دو ایکسٹریمز ہیں. اس ایکسٹریمز میں کون سی چیز اسٹیج بہتر ہے؟ تم خود کہو گے کہ الحمدللہ جتنی بات تو تم کہو گے کہ یہ بات والی بہتر ہے، تو ہم نے تمہیں وہی دی. انسان اب شکریہ ادا نہیں کرتے نعمت کا اللہ نے دی. تمہیں چاہتا تو بے اختیار بنا دیتا. یہ اللہ نے دی. پھر اگلی مثال دی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ. ایک اور مثال سنو، دو آدمی ہیں، أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ. دو ہیں، ان میں
میں سے ایک جو ہے وہ گونگا ہے, بول نہیں پاتا, ان میں سے ایک ایسا ہے. اپنے مالک پر ایسا بوجھ بنا ہوا ہے کہ ہر کام گڑبڑ ہو جاتا ہے, جب بولنا نہیں آتا, کسی کام کو بھیجو تو گھپلا ہو جاتا ہے, ایکسپلین نہیں کر پاتا, کہہ نہیں پاتا. تو کسی کام پر اس کو کوئی ایسی پوزیشن نہیں دی جا سکتی جو ڈھنگ کی ہو. اب وہ ایکسپریس نہیں کر, یہ تو کر دے گا کہ تم سے کہا یہ اٹھا دو تو اس نے اٹھا دیا. اب جا کے کہا جائے کہ بھائی آج کا درس قرآن تم نے آنا, جا کر اب نہیں کر سکتا وہ, یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. اس سے اور نیچے درجے کی کہ بھائی جا کے ذرا سا لیبر لے آ کر ان سے پیسے طے کر لینا, یہ بھیج دینا اسے کہ یہ 3 دن کے لیے کام کرنے, یہاں کنسٹرکشن کا ہو رہا ہے. اب وہ بول نہیں پاتا تو وہ چیزیں کچھ کی کچھ کسی کی کو سمجھاتے ہو, کچھ نہ سمجھ میں آئے تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, اس کے ہاتھ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. بہت لمیٹڈ یوز رہ گیا اس کا, کہ جب وہ بول نہیں پاتا تو یہ اٹھا لاؤ, یہ یہاں سامنے کھڑے ہو. آپ آرڈرز کو آگے دوسروں پہ تو امپلیمنٹ کرا ہی نہیں سکتے. اس کی معرفت کرائیں گے تو بہت بگاڑ جگہ جگہ ہو جائے گی, کچھ کام ہو جائے گا, بہت سے بگڑ جائیں گے. ایک دوسرا انسان ہے, حل یستوی, کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہوا وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ, خالی بولنا ہی نہیں آتا, بلکہ بڑا سمجھدار ہے کہ عدل کیسے بیلنس قائم کریں. لیبر لے کے آنی ہے تو کس کے کتنے پیسے طے کریں, اتنے کریں اتنے نہیں کریں, یہ صلاحیت بھی ہے کہ اس کام کو کر سکے گا نہیں کر سکے گا. یہ سارا بیلنس اور توازن جو ہے عدل ہے, جس کی اسے پہچان ہے. خالی بولنا نہیں آتا, وہ اس کے اندر یہ پورا فہم بھی ہے, یہ پورا انٹلیکٹ بھی ہے کہ وہ عدل کے ڈیسیژن لے سکتا ہے, وہ بیلنس ڈیسیژن لے سکتا ہے. ایک یہ دوسری مثال ہے, جیسے اس میں ایکسٹریم کی مثالیں دی تھی نا, اب یہ دوسری بھی 2 ایکسٹریمز کی مثال ہے. ایک کو بولنا نہیں آتا ہے, بیچ کی پوزیشن یہ بھی تھی کہ بولتا ہے, بہت انٹیلیجنٹ نہیں. ایک اور ہے اچھا خاصا انٹیلیجنٹ ہے. ایک دوسرا ہے کہ یامر بالعدل, ہر چیز کے بیلنس کا اسے خوب بہت اچھے طریقے سے کمانڈ ہے کہ کس چیز کا صحیح پروپورشن کیا ہے, کہاں کیا نہیں کہنا چاہیے, کہاں کیا کہنا چاہیے, کہاں غصہ دکھانا چاہیے, کہاں چپ رہنا چاہیے, کہاں یہ کام کرانا چاہیے, کہاں یہ نہیں طے کرنا چاہیے. یہ ہے کہ اس کو اس پورے سارے پروپورشن اور توازن اور سنتولن کا بھی پورا آئیڈیا اس کے حساب سے کام کرتا ہے, وہ کرواتا ہے. ایک وہ ہے یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم. اب یہ اور اگلی سٹیج آ گئی. وہ کروا لیتا ہے لیکن ایکسپلائٹ کرتا ہے, شوشن کرتا ہے, اس لیے کہ اس کی انٹیلیجنس ہے, وہ پروپورشن صحیح جانتا ہے, صحیح توازن سنتولن کے ساتھ میں کب کیا کرنا چاہیے کیا نہیں, تاکہ اپنے آپ کو بڑا فائدہ ہو جائے, دوسرا بیوقوف بن جائے. نہیں, یہ بھی نہیں, وہ اعلیٰ صراط مستقیم, اور وہ سیدھے راستے کا چلنے والا ہو, یہ ایکسپلائٹیشن بھی نہیں کرتا ہوں. اب یہ آخر بتاؤ دونوں میں سے کون یہ کے برابر ہوں گے کبھی؟ کہ یہ تو کامن سینس کی بات تھوڑی, یہ تو بہت ہی معمولی عقل والا بھی کہہ دے گا کہ دونوں میں کون سپیریئر کیا ہے, برابر نہیں. تو ایکسٹریمز بتا دی, ٹچنگ پوزیشن کو تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہاں بعض معاملوں میں صاحب یہ اچھا ہوگا, کہ یہ نہیں ہو سکتے نا. تمہیں وہ بنایا کہ تمہیں بولنا سکھایا, تمہیں پوری آزادی دی, تمہیں صحیح پروپورشنز کے ساتھ میں, صحیح عقل کے ساتھ میں, اختیار کے ساتھ میں لوگوں تک بات پہنچانے کا سلیقہ دیا, اور پھر تمہیں سیدھا راستہ بھی بتا دیا. یہ الگ بات ہے کہ تم چوائس سے اس پوزیشن کو اختیار نہ کرو. بتاؤ کیا اسے بننا پسند کرو گے یا وہ پوزیشن چاہتے ہو؟ صحیح راستے پر رہتے ہوئے دنیا کے اندر عدل قائم کرنا, دنیا کے اندر جو سنتولن بگڑ گیا اسے ٹھیک کرنا, وہ تمہیں دینا چاہا ہے. تم وہ عادت پسند کرتے ہیں جس میں کچھ قوت گویائی بھی نہیں ہے, بولنے کی طاقت بھی نہیں. یہ 2 مثالیں دیں. پھر فرمایا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کبھی بڑا سیمت, بڑا محدود لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو مطلب سمجھتے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ للہ, آپ میں سے تو قرآن کی عربی پڑھ رہے ہیں نا بہت سے لوگ. للہ, اللہ کے لیے ہے. غیب وہ چیزیں جو ڈھکی ہوئی, چھپی ہوئی, نظروں میں ہم دیکھ نہیں پاتے,
سماوات والارض، آسمانوں اور زمین، آسمانوں اور زمین کی جتنی چیزیں ہم نہیں دیکھ پاتے چھپی ہوئی ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ لیے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے لیے۔ اب ہم اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں اللہ ان کا مالک ہے۔ لیے تو ضرورت، لیے تو وہاں پر آتا ہے جہاں نیڈز آتی۔ یہ موبائل میرے لیے ہے اس لیے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، نیڈز آ جاتی ہیں، اور اللہ تو بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے میں سے کسی چیز کو۔ تو یہ جو مطلب سمجھا جاتا ہے، اور اچھا ہے اس کی، سب اس کی ہے، ملکیت اس کی ہے، کہا اس نے جگہ جگہ قرآن میں بھی مالک ہے وہ۔ لیکن لیے کا مطلب یہاں یہ نہیں ہوتا، یہاں آتا ہے للہ ما فی السماوات، یہاں تو غیب السماوات کا جو تمہیں نظر نہیں آ رہی وہ چیزیں، جو کچھ بھی ہے چاہے نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے سب اللہ کے لیے ہے۔ للہ ما فی السماوات ما فی الارض۔ لیے کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو کچھ چاہا ہے اسی کے منصوبے، اسی کی اسکیم کے مطابق لگا ہے، سب کچھ کام وہی کر رہا ہے جیسا اس نے چاہا۔ اس کے لیے کا، اس کی اسکیم کو، لیے کا مطلب اس کی کوئی نیڈ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے، اس کی رضا ہے، اس نے جو کچھ چاہا ہے، جو جیسا نظام آگے جائے، یہ ساری کائنات اس میں لگی ہوئی ہے کہ اس سسٹم، جو کچھ اللہ کی جو پلاننگ ہے اور اسکیم ہے اس پر عمل درآمد ہو جائے۔ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ، اور جو تمہیں چیزیں نظر نہیں آ رہی وہ سب بھی اللہ کے منصوبے، اللہ کی اسکیم کے لیے کام کر رہی ہے، اسے پورا کرنے کے لیے۔ انسان کو صرف چوائس ہے، اللہ نے بتا دی اسکیم کہ اس نے کیا چاہا، اس کو چوائس ہے کہ اس کے لیے کام کرے چاہے نہ کرے۔ یہی تو کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اسے مدد کی ضرورت آپ کی حیثیت حقیقت کیا ہے؟ اس زمین پر ایک ذرے کے برابر، ایک پورے ڈیزرٹ میں ایک جو ذرہ ہوتا ہے ریت کا، اس پوری زمین پر آپ اتنے بھی تو نہیں پروپورشن میں، اللہ کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ زمین اتنی بھی تو نہیں ہے کہ جیسے پورے ڈیزرٹ کا ایک ذرہ ہو، اس سولر سسٹم کے اندر یہ پوری زمین اتنی بھی نہیں ہے، اور یہ پورا سولر سسٹم بھی ایک ذرے کے برابر نہیں ہے پورے جو باقی گیلیکسی ہے اس کے اندر۔ اور یہ ایک گیلیکسی ہماری نون یونیورس میں، معلوم کائنات میں، کائنات تو بڑھتی جا رہی ہے، جو خربوں اور گیلیکسیز ہیں ان سب میں ہماری ایک گیلیکسی، ایک کہکشاں اتنی بھی نہیں جیسے ایک ڈیزرٹ میں ایک ذرہ۔ تمہاری کیا حقیقت ہے؟ اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا، ہو جاؤ، انصار اللہ، اللہ کے انصار، اللہ کے مددگار۔ کس چیز میں مددگار؟ اس نے، وہ چاہے، وہ جو جیسا نظام چاہے ویسے ہی چلتا ہے، چل رہا ہے، لیکن ایک سسٹم، ایک نظام اس نے پسند کیا، یہاں تمہیں اختیار دے دیا کہ میں ہی چاہ رہا ہوں ایسا کرو، یہ مددگار بننا کہ تم ویسا کر لو۔ وہ چاہتا تو کرتا ہو، مددگار یہ کہ تم اس اللہ کی اسکیم کو، باقی جتنی کائنات ہے آسمانوں اور زمین کی وہ لگی ہوئی ہے اللہ کے پروگرام کو پورا کرنے میں۔ تمہیں ایک پروگرام بتایا ہے، تم اسے پورا کرنے میں لگو، تمہیں چوائس دے دی کہ چاہو تو مت کرو۔ یہ مددگار بننا یہ کہ کرو، ورنہ اسے ضرورت ہے، وہ چاہے تو پھر تم سے کہے کہ ہم سے ہو نہیں پا رہا، آپ ذرا سے آ جائیے مدد، تو پھر پڑھنا وہاں بندی آتی، کام مجھ سے ہو نہیں پا رہا، ذرا آپ ہیلپ کر دی۔ انہوں نے اختیار دیا ہے اور اپنا بتا دیا کہ یہ کرنا ہے، یہ تم کر دو، کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو بتایا، باقی کائنات لگی ہوئی کرنے میں۔ جو چیزیں تمہیں نظر نہیں آ رہی آسمانوں اور زمینوں کی، وہ اللہ کی اسکیمز کو پورا کرنے میں لگی ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَهُوَ أَقْرَبُ۔ اور وہ جو قیامت کا معاملہ ہے، ساعہ قیامت نہیں کہا ہے، اس کا عام طور سے قیامت مراد لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ساعت مانے گھڑی، مومنٹ، کوئی چھڑ، کوئی واقعہ جو اچانک پیش آئے، عام طور سے اس سے قیامت مراد لیتے ہیں، ہے قیامت مراد۔ لیکن لفظ قیامت یہاں پر نہیں لانے کا مطلب، اور وہ گھڑی، یہ کہنا بار بار، یہ زیادہ تر ان الفاظ کو لانے کا مطلب یہ کہ اور بہت سے انقلاب ہیں وہ سب بھی ساتھ میں آتے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، اور پھر وہ آخری انقلاب ہے جو آئے گا قیامت کی شکل میں۔ تمہیں کیا معلوم کہ
وہ ساعت جو ہے وہ قیامت یا پھر یہ آگے جو حالات بدلنے جا رہے ہیں، جو انقلاب آ رہے ہیں، وہ ایسے ہو جیسے پلک جھپکی اور آگے سامنے. دنیا کو دیکھ لیجیے، قیامت کی بات انقلاب ایسے ہی آتے ہیں. سوویت یونین 12 ٹکڑوں میں ایسا ہوا جیسے ڈائنامائٹ ہو گیا، چتڑے ہو گئے. ایک ہفتے پہلے تک دنیا میں کسی کو خبر نہیں. سوویت واچرز نہیں جانتے تھے دنیا کی انٹیلیجنس کی. گورنمنٹس میں سیل ہوتے ہیں الگ، دوسرے گورنمنٹس کو واچ کرنے والے جن کا کام کہتی ہے کہ صرف اسی پر نظر رکھ رہے ہیں. بڑے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کی بڑی باریکی کے ساتھ میں پوری ہسٹری اور ان کی سائیکالوجی اور ان کے تجارت اور ان کی اکانومی کی اسٹڈی کیے ہوتے ہیں. وہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے جو دن رات واچ کر رہے ہیں ہر چیز کو. کسی کو کان خبر نہیں ہے یہ سوویت یونین پھٹ گیا 12 ٹکڑوں میں. یہ لمحوں میں آتے ہیں انقلاب، جس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ لمحوں میں نہیں ہوتا، لمحوں میں نظر آتے. اس کے سبب تو بن رہے ہیں پچھلے 60 سال سے، لیکن وہ جب بمبارڈ ہوا اس سے پہلے کسی کو نظر نہیں آیا تھا. تاتاریوں نے اسلام قبول کیا، خون کی ندیاں بہا دی تھی، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ٹیرر ایسا تھا کہ بس نام سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے لوگ. ہسٹری کہتی ہے کہ ایک تاتاری عورت ٹیرر کے یہ عالم بعد کی جنریشن میں تھا، شروع میں تو پتہ نہیں کیا تھا. جب تھوڑی آزادی لبرٹی ہو گئی تھی اس وقت کی، کسی بات پہ اگر کوئی خفا ہو کر کوئی تاتاری لیڈی اگر کسی مسلمان آدمی مرد سے کہے کہ رکو یہیں کھڑے رہنا، اور گھر سے جا کے تلوار لاتی تھی، وہ وہیں کھڑا ملتا تھا اور گردن اڑا دیتی تھی. اتنا ٹیرر تھا. بھاگ جاتا پیچھے، بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، بھاگ بھی نہیں جاتا. یہ کچھ جنریشن کے بعد کا ٹیرر ہے. شروع کا حالت کیا تھی جب وہ آئے تھے اور انہوں نے خون کی ندیاں بہائی تھی. وہ تاتاری انہوں نے اسلام قبول کیا، ساری قوم نے ایک ساتھ ایک ہی دن میں. یہ لمحے ہوتے ہیں انقلاب کے، لیکن وہ لمحے نظر آنے میں ایک دن کا تھا. جس دن سب نے اسلام قبول کیا اصل میں ایک دن کا نہیں تھا. اس کے اسباب، اس کے میل تو بن رہے تھے کئی جنریشن سے. وہ عورتیں جنہیں عیاشی نے اٹھا کر اپنے گھر میں ڈال لیا تھا، انہوں نے دعوت کا کام کیا. انہوں نے اسلامی کردار، اخلاق اور ایمان کے ساتھ زندگیاں جو گزاری ہیں وہ انہیں دیکھتے رہے تھے. اس میں بیچ میں وہ مرد آتے جنہوں نے اپنی جانیں گنوا دی، لیکن لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھایا اور بتایا کہ دین کیا ہے. یہ 3 جنریشن سے چل رہی تھی بات. دلوں کے اندر آ گیا تھا کہ سچ یہی ہے، سامنے سے کوئی نہیں نکل کر آیا تھا. ایک دن سارے آ گئے. شاہ آیا اور پوری پھر رعایا بھی ایک ساتھ ہی. یہ نظروں نے یہ دیکھا کہ ایک دن میں ہوا. جیسے پلک جھپکتے میں آ گیا انقلاب، ایسے آتے ہیں بڑے انقلاب پلک جھپکتے میں. کلمح البصر، جیسے پلک کا جھپکنا. لیکن وہ اتنی سی دیر کی بات نہیں تھی. نظر نہیں آ رہا تھا لوگوں کو، اس کا سلسلہ چل رہا تھا اس انقلاب کے آنے کا. لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. آہستہ آہستہ ہلکے 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 بیماری کی طرف بڑھتا رہتا ہے انسان. لوگوں کو نہیں نظر آتا. ایک دن اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ ہوا کہ فلاں تاریخ کو ہوا، فلاں دن ہوا اٹیک. یہ تو چل رہا تھا 10 سال سے اٹیک، تب نظر نہیں آیا. ایکومولیٹ ہو رہے تھے اس کی جو ڈفرنٹ ریزنز، اس کے ایکومولیٹ ہو رہے تھے. کہا یہ غیب السماوات والارض، کائنات کی جتنی فورسز ہیں وہ اللہ نے جو قانون بنا دیے اس کے مطابق کر رہی ہے کام. نظر نہیں آتی تمہیں. رزلٹ اچانک ایک دن آ جاتا ہے، نظر آتا ہے. ایسے انقلاب آتے ہیں، ایسے قیامت آئے. دنیا کے انقلاب، لوگوں کی زندگی کے انقلاب، قوموں کے انقلاب، اور پھر ساری قوموں کا ملا کر انقلاب ہو قیامت. وہ بھی ایسی آئے گی کہ تمہیں کیا معلوم کہ کب ہے، کہاں ہے، اندر اس کے بیک میں کیا چل رہا ہے. وہ سب ریزننگ کے ساتھ میں، سب لاجک کے ساتھ میں چل رہا ہے. پھر ایک دن وہ نکل کر میچور ہو جائے گا، ریزلٹس میچور ہو جائیں گے، سامنے آ جائیں گے. ایسا ہوگا جیسے پلک جھپکتے میں ہو گیا. لیکن اصل میں پلک جھپکتے میں نہیں رہے تو آسمان اور زمین کی گردش کروڑوں خربوں سال کی، اس میں اس کے ایفیکٹس چل رہے ہیں. اس کو لانے دنیا کے انقلابوں کے کوئی آنے والا ہے یا
اسلامی انقلاب آئے گا سارے دنیا، اس کے تمہیں نظر نہیں آ رہے، اس کے اندر اندر اسباب چل رہے ہیں، موو کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، تمہیں نہیں نظر آ رہے. ایک دن اچانک آ جائے گا کہ آج ہو گیا، جیسے کہ پلک جھپکتے میں ہو گیا. اللہ کلام المسا، اور وہ آخر اس سے بھی پلک جھپکنا بھی دیر کا، اس سے بھی پہلے اتنے بج کے اتنے میٹر اتنے سیکنڈ پہ اٹیک ہوا. یہ پلک جھپکنے کے بھی کئی اس کا پارٹ آ گیا، فریکشن آ گیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے ہر بات کے اوپر. قادر ہے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں اللہ علی کل شیء قدیر کا اصل مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ چاہے تو یہ نہیں یہ کر دے، ہاں چاہے تو کر دے مطلب، لیکن مطلب اس آیت کا یہ نہیں ہوتا. بات اپنی جگہ تو وہ اپنے قانون کے خلاف نہیں چاہتا، اس نے کہہ دیا کہ ایسے ہی ہوگا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. بدن تجدید کی سنت اللہ، تبدیل اللہ نے جو قانون رکھ دیے تمہیں اس میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. اس کے خلاف اگر میں خود کچھ نہیں کروں گا تو اسے آج یہ قانون بنا دیا کل بدل دیا، اس کے اندر یونیورسل کائنات کے اندر قدر کہتے ہیں ایسٹیمیٹ. اللہ نے ہر شے کا ایسٹیمیٹ مقرر کیا ہوا ہے، اس کے حساب سے سارے کام ہو رہے ہیں، تو وہ اللہ کی قدرت ہے، اسی کو قدرت کہتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ اس آیت کے ایکسپلینیشن خالی اور سمجھتے ہیں. لیکن قرآن نے کہا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا. حق میں نے آپ کو بتایا تھا، حق اور سچ میں فرق ہوتا ہے. ہم ٹرانسلیشن سچ کر لیتے ہیں، ٹرانسلیشن ستیہ کر لیتے ہیں، کوئی ورڈ ہی نہیں ہے اس کا ٹرانسلیشن. سچ الگ الگ زمانوں کی سچائی بدل سکتی ہے، الگ الگ ماحول کی سچائی بدل سکتی ہے، حق نہیں بدل سکتا. حق ہر زمانے میں ہر ماحول میں ایک ہی ہوتا ہے، ناقابل تبدیل. حق کے ساتھ ان کی تخلیق ہوئی ہے کا مطلب یہ کہ اب ان کے اندر جو لاز رکھ دیے ہیں وہ انچینج ہیں، ناقابل تبدیل ہیں. کیوں؟ ولی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے ہدایت کا ولی تجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، تاکہ ہر نفس کو، ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا اس کا بدلہ دے دیں. آسمان و زمین اس میں جو موجود قانون ہے وہ یہاں بہت سے کاز اینڈ ایفیکٹ تو ہمیں نظر آتے ہیں. آگ میں پانی ڈال دیا بجھ گئی، اس کا الیکٹرک آئرن پریس کا پلگ نکال دیا ٹھنڈی ہو گئی. پلگ لگایا آپ نے، سوئچ آن کیا، اے سی کا چلنے لگا. یہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہے، یہ ہوا تو یہ ہو گیا اس کے نتیجے میں. اگر کہیں برسات کے دنوں میں بندہ باندھ جو ہے وہ بیراج وہ کمزور ہوا تو سیلاب آ گیا ٹوٹ کر بستی کے اندر. یہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہے. بہت سے کاز اینڈ ایفیکٹ تو نظر آتے ہیں، ریزننگ نظر آتی ہے اس کی. یہاں یونیورس میں کار لانے کی جتنی چیزیں ہیں، آسمانوں، ساتوں آسمان، ابھی پہلے آسمان کی لمٹ تک انسان نہیں پہنچا. اس کی حدود کیا ہے پہلے آسمان کی نہیں جانتا انسان، بڑھتا جا رہا ہے. ساتوں آسمان اور زمین، انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اس کے ریزلٹس ان پر پڑ رہے ہیں اور وہاں پر ایکومولیٹ ہو رہے ہیں اور ان سے واپس نتیجہ ملے گا. جیسے دنیا کی چیزیں واپس نتیجہ دیتی ہیں. آپ نے دم دبائی کتے کی، اس نے کاٹ لیا پلٹ کر، یہ ریزلٹ ملا واپس اس کی طرف. بے جان چیزوں سے ریزلٹ ملتے ہیں، تو جو ریزلٹ بے جان چیزوں سے ملتے ہیں یہ ریزلٹ ملتا ہے کہ آپ نے اگر مٹی کا تیل ڈالا، دیا سلائی دکھائی، آگ بھڑک گئی، یہ ریزلٹ ملا. ایک آپ کے عمل کا مٹی کے تیل پر اثر پڑا، آپ کے عمل کا دیا سلائی پر اثر پڑا، جب آپ نے کھینچی تھی آپ کے عمل کا جو لکڑیاں تھیں جن پہ وہ گری تھی اس پر اثر پڑا اور ایک ریزلٹ آ گیا. تو جو ہم کرتے ہیں ہم سے بے جان چیزوں کے اوپر ریزلٹ آتے ہیں ہمارے عمل سے. یہ عمل تو وہ محسوس عمل تھا جو ہم کر رہے ہیں. میں بول رہا ہوں، میں اور دوسرے کام کر رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ بھلا کر رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ برا کر رہا ہوں، میں کوئی پلاننگ کر رہا ہوں لوگوں کو تباہ کرنے کی، اور پھر اس کے بعد عمل کرنا شروع کر دیا اس کے اوپر. ان عملوں کو بھی اثر پڑتا ہے جیسے دیا سلائی جلانے کا پڑتا ہے. لیکن ابھی تمہاری سائنس وہاں تک نہیں پہنچی کہ ان ایفیکٹس کو بھی جاننا شروع کرے.
یہ ایفیکٹس جو ہے ویزیبل ان کو جان لیتے ہیں، ان میں سے جانتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا تمام آسمانوں اور ساتوں آسمانوں اور زمین پر تمہارے عمل کا اثر پڑتا ہے، وہاں سے رزلٹ ملتے ہیں۔ یہ رزلٹ ہے جو اکٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں تاکہ ہر انسان کو جو کچھ اس نے کمایا اس کا بدلہ ملتا چلا جائے، وہاں سے بدلہ ملتا ہے۔ جیسے یہاں دیا سرائی دکھانے سے بدلہ ملتا ہے، جیسے بندہ توڑ دینے سے بدلہ ملتا ہے، جیسے جنگلات کو کاٹ دینے سے بدلہ ملتا ہے کہ طوفان آ گئے اور زلزلے آ گئے، وہ بدلہ ملتا ہے۔ کائنات پہ اثر پڑ رہا ہے، یونیورس پہ اثر پڑ رہا ہے، تم نے جنگل کاٹ دیے تو پڑ رہا ہے، تو وہاں سے بدلہ ملتا ہے۔ وہ بدلہ اس لیے ملتا ہے کہ اللہ نے قانون بنا رکھا ہے، ساتوں آسمان اور زمین پر تمہارے اعمال کا اثر پڑتا ہے، وہاں سے بدلہ ملتا ہے۔ لیکن بدلہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کا بدلہ فوراً مومنٹس ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا بدلہ اکٹھا ہونا ہوتا ہے اور اچانک ایک دن آ جاتا ہے۔ بدلہ ہوتا ہے یہ ساری کائنات کا اس لیے بنائی ہے، حق کے ساتھ میں اس میں قانون ناقابل تبدیل اس لیے رکھا ہے بلی تجزا کل نفس بما کسبت، تاکہ یہ بدلہ، تاکہ ہر نفس کو بدلہ دے دیا جائے اس کے کیے گا، اس لیے یہ آسمان اور زمین کے اندر قانون رکھا ہے۔ یہ ان سب سے مل رہا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی بے انصافی نہیں ہوگی، کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا، جیسا کر رہے ہو وہاں سے کائنات سے یونیورس سے تمہارے ریزلٹ ایکومولیٹ ہو رہے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ کہا دوسری جگہ ہے سورہ قمر کی آیت ہے وما امرنا، اور پھر ہمارا امر جو ہوتا ہے، فیصلہ ہمارا، حکم جو ہمارا نافذ ہوتا ہے، الا واحدۃ کلمح بالبصر، وہ وہی الفاظ آ گئے جو اس میں تھے ہماری اصل آیت میں۔ یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بس پلک جھپکتے کا ہو گیا، ہم نے ایک بات کہی پلک، تو پلک جھپکتے میں سامنے آتی ہے، آسمان اور زمین میں رزلٹ اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے، ایک لمحے میں وہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کے قانون کے مطابق قانون بنا دیا، اب رزلٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے ایک لمحے کے اندر۔ اور یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیک گراؤنڈ اس لیے نبی بنا دیا، پیغمبر ہی تھی، سفر میں تھے، اپنے خاندان کو لے کر آ رہے تھے۔ اب یہاں مصر کی طرف آ رہے تھے، راستے میں صحرا، جنگل، وہاں پر اچانک نبوت وہیں پر عطا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا بالکل شروع میں ہی کہا کہ موسیٰ تم مقدس وادی میں ہو، اللہ کا کلام سن رہے ہو، جوتے اتارو، جوتے اتار دیے، دماغ میں آواز مجھے انی اللہ فاعبدنی، میں جو مخاطب ہوں تم سے، میں اللہ ہوں، اب میرے بندے بن کر رہنا، زندگی میرے قانون کے مطابق گزرے، واقع میں صلاۃ علی ذکری، نظام قائم کرنا صلاۃ کا، تاکہ میری یاد قائم ہو جائے، یاد لوگوں کو آئے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور ساتھ آئے گی، ساتھ قیامت ہی لے لیا آپ نے، آتِيَةٌ لازماً آنا ہے، اکادو خفیہ، ابھی خفیہ رکھا ہوا ہے، یعنی اس کے اسباب چل رہے ہیں کائنات میں، تمہیں نظر نہیں آتے، میں نے اسے خفیہ رکھا ہوا ہے، سمجھو آ گئی۔ اس کے آنے کے جو ریزلٹس ہیں وہ ایکومولیٹ ہو رہے ہیں، یونیورس اکٹھے ہو رہے ہیں کائنات میں، آسمانوں اور زمین میں، لتجزا کل نفس بما تسعی، جس شخص نے، جس جان نے جو کوشش کی تاکہ اس کو اس کا بدلہ مل جائے، اس لیے آئے گی، آ چکی، سمجھو چل رہی کائنات میں قیامت، اکٹھا ایک دن سامنے آ جائے گی۔ اس سے پہلے کہا ہمارا عمر ایسا ہوتا ہے، کیسا، جیسے پلک جھپکا، ایسے آ جائے گی پلک، جب شاید اس سے بھی قریب ہو۔ یہ تھی وہ آیت، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہاری نظروں سے غائب ہے آسمان اور زمین میں، کتنی چیزیں کوشش کر رہی ہیں، یعنی لگی ہوئی ہیں اللہ کی اسکیم اور اللہ کے منصوبے کو عمل درآمد اس کے اوپر کرنے کے لیے، اس کو کام میں لانے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے، اسی قانون کے مطابق جو اللہ نے رکھ دی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہے، غیب میں ہے تم سے، اور پھر وہ ساتھ آ جائے گی اللہ ایک پلک جھپکتے میں، اور وہ اقرب، یا اس سے بھی پہلے، اس سے بھی قریب، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کر دیے ہیں، قدر، ہر چیز کے پیمانہ مقرر کر دیا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔
یہ بتایا تھا، پیچھے سے چلا رہا تھا نعمتوں کے بیان پہ. اگر نعمتوں کی کر لو اس سے پہلے شکر، تو اسی کائنات میں تمہارا رزلٹ اکٹھا ہوتا رہے گا اور پھر تمہیں اس کا بدلہ مل جائے گا. اپنی سمجھ لی تو پھر تم نے کفر کیا اس بات کا، یعنی جہاں کہا کہ یہ کفر کرنے والے اس بات کا کفر کیا کہ اللہ کی عطا نہیں، اس سے پھر تمہیں کیا ملے گا. آگے پھر نعمتوں کا بیان شروع ہوا درمیان میں یہ 2-3 باتیں کہنے کے بعد. پہلے نعمتوں کا بیان چل رہا تھا، آگے پھر چل رہا ہے اس پورے نہر میں زیادہ تر یہ انشاءاللہ پھر آگے زندگی رہی تو آیت نمبر 78 سے 78 سے آئندہ ہم جیسے